السلام علیکم۔ بخت محمد مومند اردو میل .pk کے ساتھ آج کی اہم خبر میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شوکاز نوٹس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی نے بی اے پی سے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اے این پی کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ اے این پی کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فیصلہ کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس کی یہ شوکاز نوٹس کی وجہ کیا ہوئی یہ اس کا میں کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہوئے۔ اس سینٹ کے الیکشن میں جو سب سے اہم مقابلہ تھا اور جس پر سب کی نظریں تھیں وہ تھا اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے درمیان۔ حکومتی اکثریت ہونے کے باوجود حفیظ شیخ یہ مقابلہ ہار گئے تھے، جبکہ پی ڈی ایم جن کے 160 ووٹ تھے قومی اسمبلی میں وہ یہ سیٹ جیت گئے تھے۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے تو حکومت پر شدید دباؤ آیا، حکومت کا مورائل ڈاؤن ہوا۔ تو اس کے فوراً بعد 6 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اکثریت نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہوئے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت نے صادق سنجرانی کو امیدوار جو ہے وہ نامینیٹ کیا، جبکہ پی ڈی ایم کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا۔ اب یہاں پر معاملہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ سینٹ میں پی ڈی ایم کے جو ارکان تھے وہ 52 تھے، جبکہ حکومتی جو سینیٹرز تھے وہ 47 تھے، اور واضح جو جیت تھی وہ یوسف رضا گیلانی کی نظر آ رہی تھی، لیکن اپسیٹ ہوا اور صادق سنجرانی کم ووٹ کے باوجود چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ اس میں پی ڈی ایم کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہ بن سکے۔ اس کے بعد اجلاس ہوا، پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہوا جس میں یہ طے ہونا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں یا نہ دیں، اور اس اہم اجلاس میں پیپلز پارٹی پر سب کی نگاہیں تھیں، کیا وہ سندھ اسمبلی کو تحلیل کرے گی، کیا وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ریزائن کرے گی یا نہیں کرے گی۔ سب سے اہم کویسچن یہ تھا۔ اجلاس جب ہوا تو اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی تھی وہ جب میڈیا پر بریک ہوئی تو اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہ کہانی کچھ یہ تھی کہ آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں جو میاں نواز شریف صاحب تھے وہ بھی شریک تھے، تو آصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب سے یہ گلہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم اگر اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اگر ہم جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں تو ہمیں مل کر جیل جانا ہوگا۔ ہمیں آپ کو میاں صاحب، انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب آپ کو پاکستان آنا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں مریم نواز نے یہ کہا کہ زرداری صاحب آپ میرے والد صاحب کی گارنٹی دیں کہ ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا تو میرے والد صاحب کل ہی پاکستان آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد کافی گرما گرمی اجلاس میں ہوئی پی ڈی ایم کے، اور بے نتیجہ یہ اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تھا وہ اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہونا تھا۔ اب پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے قبل وہ یہ ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا جائے گا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں ان کو، اور اگر بالفرض پی ڈی ایم یہ الیکشن چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار جاتی ہے تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور اس میں انہوں نے اعظم نظیم تارڑ کو نامینیٹ کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا ایسا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ نہ بن سکے تو پیپلز پارٹی نے
اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس سے انکار کرتے ہوئے ANP اور باپ یاد رہے کہ یہ حکومتی جو عمران خان کی حکومت ہے اس کے اتحادی ہیں، ان سے ووٹ لیے، ANP کا ووٹ لیا، اور یوں یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر دوریاں مزید بڑھی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان لفظی جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن وہ زیادہ جو تھا وہ پاورفل ثابت نہیں ہو سکا۔ اور اس میں ایک جو تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اہم بیان دیا تھا ایک ٹاک شو میں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران آصف علی زرداری نے PDM ارکان کو یہ کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، لہٰذا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی محاذہ آرائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور خاص کر پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے۔ تو یہاں سے پھر اختلافات پیدا ہوئے، اختلافات پیدا ہونے کے بعد PDM اب عملی طور پر بکھر چکی ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے۔ ان کے سامنے کوئی واضح کوئی حکمت عملی ان کے سامنے نہیں ہے کہ آیا وہ کس طرح سے حکومت کو گرا سکیں گے۔ تو یہ آج کی اہم خبر تھی۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی اور NP اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ تو مزید اچھی خبروں کے لیے، مزید انفارمیٹیو معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اردو میل .pk۔ تھینک یو۔